ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سیرہ کا ایک اہم ترین موڑ، ایک اہم ترین واقعہ، ایسا انسیڈنٹ کہ جس نے تاریخ کو چینج کیا، جس کو کہتے ہیں نا گیم چینجر، وہ گیم چینجر ثابت ہوا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اور ایک مسلمان کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا ہے کہ آپ کتنی حکیم، کتنی دانا اور کتنی ہی ایک فرم اور صبر والی ہستی تھے، اور آپ کے اندر جو ہوتا ہے نا کہ انسان کی اندر جب وہ مشکلات میں سے گزرتا ہے تو وہ پالش ہوتا ہے۔ یہ تو اصول ہے اس دنیا کا۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو سورہ رعد کی مثال ہے دھاتوں والی، کہ وہ جب ان کو بوائل کیا جاتا ہے، وہ ان کو آگ پر چڑھایا جاتا ہے تو پھر ان کا میل کچیل جو ہے وہ بیچ میں سے نکلتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان جتنا زیادہ کسی چیز میں آزمایا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی وہ کیپیبلٹیز اور وہ فیکلٹیز اس کی سامنے آتی ہیں کہ جو ایک عام نارمل حالات میں سامنے نہیں آتی۔ تو اس موقع پر مسلمانوں کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شخصیت کے مختلف پہلو ایسے سامنے آئے، اور یہ جو واقعہ ہے حدیبیہ کا، مجھے تو یہ سیرہ میں سب سے زیادہ جس سے انسان سیکھتا ہے اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی، مجھے سب سے زیادہ یہ واقعہ اپیل کرتا ہے۔ اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے نکلے ہوئے، ہجرت کیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 سال گزر چکے تھے، اور پہلے 4 سال مشرکین مکہ نے ایک کے بعد ایک جنگ مسلمانوں پر مسلط کیے رکھی، اور پھر غزوہ خندق کے موقع پر تو انہوں نے حد کر دی، بہت بڑی زیادتی تھی جو اس وقت انہوں نے کی تھی مسلمانوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام کوششوں کو خاک میں ملایا، اور پھر اس کے بعد وہ کبھی مدینہ کا رخ نہ کر سکے، لیکن اپنے گھر میں وہ جل بھن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب دکھایا، اور یہ ذوالقعدہ سن 6 ہجری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام عمرہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے سر منڈوایا ہے اور کچھ لوگوں نے سر کے بال ترشوائے ہیں۔ تو اس سارا جو انسیڈنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا اور پھر واپس آنا، اس سارے انسیڈنٹ کو غزوہ حدیبیہ بھی کہا گیا ہے، اور امر الحدیبیہ، ابن ہشام نے امر الحدیبیہ کہا ہے، جس سے مراد ہے حدیبیہ کا معاہدہ۔ طبری نے اسے قصۃ الحدیبیہ کہا ہے۔ پھر اسی طرح سے ابن عبد البر عمرۃ الحدیبیہ کہتے ہیں، اور میجورٹی جو محدثین کی ہے اور مغازی لکھنے والے جو ہیں وہ اسے غزوۃ الحدیبیہ کہتے ہیں، اور صحابہ میں سے اکثر نے بھی اس کو غزوہ ہی کہا ہے۔ مثلاً جیسے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شرکت کی۔ اسی طرح سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی، اور پھر وہ ان کا ذکر کرنے لگے، خیبر، حدیبیہ، حنین۔
اس کا جو مقام ہے وہ حدیبیہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ ایک کنواں تھا جس کا نام حدیبیہ تھا، جس کی وجہ سے پوری جگہ کا نام بھی حدیبیہ ہی بن گیا۔ اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیبیہ ایک کنویں کا نام تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم 1400 افراد تھے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، ہم نے اس سے اتنا پانی نکالا کہ اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور یہ مکہ سے تقریباً 22 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے، اور وہیں پر وہ درخت تھا سمورا کا درخت جس کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی گئی تھی۔ اور آج کل حدیبیہ میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد رضوان کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بیعت کی تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام اور عرب کے ارد گرد جو قبائل تھے جو آپ کے حلیف تھے ان میں اعلان کروایا کہ سب ساتھ نکلیں، اور ایسا نہ ہو کہ مسلمان تھوڑی تعداد میں ہوں اور قریش مسلمانوں کے ساتھ کوئی جنگ شروع کر دیں۔ تو جو زیادہ تر بدو تھے نا، بادیہ نشین، انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور اکثریت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی وہ مہاجرین اور انصار کی تھی، اور عرب کے کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 قربانی کے اونٹ ساتھ لیے، اور عمرے میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، گو کہ یہ حج کی طرح سے واجب نہیں ہے لیکن کی جا سکتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں یہ پروو کرنا بہت ضروری تھا کہ ہمارے اور کوئی عزائم نہیں ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ جو ہدی کے جانور ہیں وہ بھی ساتھ لے لیے، اور عمرے کا احرام بھی باندھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کی نیت صرف بیت اللہ کی طواف کی اور عمرے کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جب روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اپنی 2 چادریں آپ نے پہنی، اپنے دروازے سے باہر نکل کر اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے، اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ نکلیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر پر سیدہ ام سلمہ کا جانا جو ہے وہ بھی ہر چیز اللہ کی جو ہے نا، وہ کوئی بھی چیز اللہ کی، کوئی بھی کام اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو تمام ازواج مطہرات جو اس وقت تک تھیں، ان میں سے سیدہ ام سلمہ کا جو انتخاب ہے وہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کتنا اہم ثابت ہوا۔ اور ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی، اور پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کے جانوروں کا اشعار کیا۔ وہ جو ایک چیرا سا لگاتے تھے اور ان کا خون نکلتا تھا، اور اسی خون کو اس کے کوہان پہ مل دیتے تھے اونٹ کے، کہ تاکہ پہچانا جا سکے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، یہ قربانی کا جانور ہے۔ اور ان اونٹوں میں ابو جہل کا وہ اونٹ بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے روز غنیمت میں ملا تھا۔ اور حدیبیہ کے دن مسلمان جو ہیں وہ 1400 تھے، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم خیر اہل الارض، تم تمام اہل زمین سے افضل ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بعد میں کہ اس دن ہم 1400 افراد تھے، اگر آج میں دیکھنے والا ہوتا، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لیٹر ان لائف ان کی آنکھیں نہیں رہی تھیں، تو تمہیں اس درخت کی جگہ دکھاتا جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، ذوالحلیفہ سے آگے چلے، اور جو صحابہ کرام ہیں ان کے پاس ایک ایک تلوار، اور وہ بھی ان کی نیام کے اندر تھی، یعنی شید کی ہوئی تھی تلوار، اور کیونکہ وہ تو ایک زاد راز خیال کیا جاتا تھا، اور وہ کوئی جنگ کی علامت نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کوئی اگر تلوار کو کیری کر رہا ہے تو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کی نماز ذوالحلیفہ میں پڑھنے کے بعد وہاں سے فارغ ہوئے تو مسجد کے دروازے سے اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اونٹنی قبلہ رخ کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیری ہیں، اور ملک بھی تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔
تو مسلمانوں نے بھی وہیں سے احرام باندھا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان تھے کہ جنہوں نے پھر احرام نہیں باندھا تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر قریش کوئی لڑائی جھگڑے کا کوئی ارادہ رکھتے ہوں تو کچھ مسلمان ایسے ہوں کہ جو محرم نہ ہوں اور وہ بھی کوئی واپسی ریٹیلیٹ کر سکیں۔ اب اس ہسٹوریکل سفر میں دو منافق بھی ساتھ نکلے تھے، اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں نا کہ منافقین جو ہیں وہ کم کم ہی جایا کرتے تھے جب ذرا مشکل کوئی وقت ہوتا، اور لیکن غزوہ بنی المستلق میں ساتھ گئے کیونکہ وہ ایک آسان غزوہ تھا، اور اس میں انہوں نے بہت سا فساد بھی پھر عبداللہ بن ابی نے کیا، اور اس میں بھی عبداللہ بن ابی بھی نکلا اور ایک اور منافق جد بن قیس بھی تھا، اور ان دو کے علاوہ اور کوئی منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلا، اور یہ بھی کوئی فتنے فساد کی جو نیت ہے اسی سے، یا تماشا دیکھنے جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم بھی چلیں دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو یہ ساتھ نکلے۔ راستے میں کچھ واقعات ہوئے جن میں سے کچھ جو ہیں وہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ذوالحلیفہ میں احرام نہیں باندھا تھا، اور اب جن لوگوں نے احرام باندھا ہوا تھا، یہ جب ابوا کے مقام پر پہنچے ہیں تو انہوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا۔ تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت اپنی جوتی گانٹ رہا تھا، اور جو محرم صحابہ ہیں وہ مجھے بتا کچھ نہیں رہے تھے کہ یہ سامنے جنگلی گدھا ہے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں خود سے دیکھ لوں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، وہ کسی چیز کو دیکھ رہے تھے اور یہ آپس میں ہنس رہے تھے، اور ہنسنے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ یعنی ہم اب کیا کریں نا، ہم بتا بھی نہیں سکتے ابو قتادہ کو کہ تم اس کا شکار کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا کہ یہ کیوں ہنس رہے ہیں، تو اچانک میری نظر اس جنگلی گدھے پر پڑی، اور میں فوراً اٹھا، میں گھوڑے پر سوار ہوا، اور جلدی میں اپنا نیزہ لینا بھول گیا، تو میں نے ان محرم ساتھیوں کو کہا کہ مجھے میرا نیزہ پکڑا دیں، تو انہوں نے وہ نیزہ بھی نہ پکڑایا، تو مجھے غصہ بھی آیا۔ خیر میں اترا گھوڑے سے، میں نے نیزہ لیا، اور میں نے جا کر جنگلی گدھا جو ہے اس کو شکار کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ذبح کیا یا جو بھی، پھر اس کو پکایا اور کھایا، تو محرم صحابہ نے بھی کھایا۔ کھاتے کھاتے انہیں یہ شک ہوا، جو احرام میں تھے سب، ان کو یہ شک ہوا کہ کہیں ہم کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہے کہ ہم شکار ہوا گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ جنگلی گدھا تھا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ ڈومیسٹک گدھا نہیں تھا جس کو نیل گائے کہتے ہیں نا، یہ وہ چیز تھی۔ تو اس کے بعد ہم آگے چلے، اور میں نے ایک دستی گوشت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سنبھال لی تھی۔ تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے اس کے بارے میں وضاحت چاہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گوشت سے جو بچ گیا ہے وہ کھا لو، یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اور وہ حلال ہے، اور کیا تمہارے پاس اس گوشت کا کوئی کچھ حصہ باقی ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں موجود ہے، اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پیش کیا، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند بھی بہت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں ہی اسے کھایا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا جو محرم صحابہ تھے ان میں سے کسی نے اشارہ تو نہیں کیا تھا اس کی طرف، تو ابو قتادہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ کھایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جب ذوالحلیفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ناجیہ بن جندب، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور دے کر آگے روانہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنے کے بعد راستے میں جو لوگ بھی ملتے جاتے قبائل کے تو ان کو عمرہ پر ساتھ چلنے کے لیے فرماتے، تو بنو بکر، مزینہ، جوہینہ، ان سب کو ساتھ چلنے کی ترغیب کی گئی، لیکن انہوں نے کسی نے اپنی مصروفیت کا بہانہ بنایا، کسی نے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کا بہانہ بنایا، اور ساتھ چلنے سے مسلمانوں کی معذرت بھی کی اور مسلمانوں کا مذاق بھی اڑایا، اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مل کر ایسی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں جو پوری طرح سے اسلحے سے لیس ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تو صرف اناج ہی کھاتے ہیں، دیکھ لینا ان میں سے کوئی بھی بچ کے واپس نہیں آئے گا، اور محمد اور اس کے اصحاب کو صلی اللہ علیہ وسلم کبھی واپسی نصیب نہیں ہوگی، اور ان کے پاس نہ کوئی زیادہ لوگ ہیں اور نہ کوئی اسلحہ ہے، اور یہ چلے ہیں قریش کا سامنا کرنے۔ بہرحال ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فتح میں
اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نازل فرمایا سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ آپ سے ضرور کہیں گے ہمارے اموال اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، تو لہٰذا آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی یہ تو اوپر کی بات ہے کہ ہم مشغول تھے، اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ تھا کہ یہ تو بڑے موت کے منہ میں جا رہے ہیں تو ہم کیوں جائیں ساتھ۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، آپ کہہ دیجئے پھر کون تمہارے لیے اللہ سے کسی شے کا اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع دینا چاہے، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور پھر وہ اصل بات جو تمہارے دلوں میں تھی وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو منافقین کے دلوں میں تھی، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الی اہلیہم ابدا، بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اب کبھی بھی اپنے اہل و عیال کی طرف واپس نہیں پلٹیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات تمہارے دلوں کو بڑی اچھی لگی، بڑی رچ بس گئی تمہارے دلوں میں۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم لوگوں نے بہت برا گمان کیا اور تم لوگ تو تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ پھر اسی طرح سے اس سفر میں روحا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرکین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنیوں کا دودھ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لینے سے انکار فرمایا اور فرمایا لا اقبل ہدیۃ من مشرک، میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ان لوگوں سے یہ دودھ خرید لو، چنانچہ مسلمانوں نے دودھ خرید لیا تھا۔ پھر ایک اور جو شخص ہے قبیلہ بنو غفار کا، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 بکریوں اور دودھ دینے والی اونٹنیوں کا تحفہ دیا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور اس کو تحفے کو لے کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ فیکم، اگر آپ کو کوئی تحفہ دے تو آپ کہا کریں بارک اللہ فیکم۔ ہم تھینک یو اور بہت سے اور سے الفاظ بولتے ہیں جو ہماری زبان پہ چڑھ گئے ہیں اور رائج ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور ایک قبیلے والے جو تھے اور راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو یہ ودان قبیلہ ہے جنہوں نے آپ کی خدمت میں کچھ سبزیاں نئی پیش کیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ٹیسٹ نہیں کی ہوئی تھیں۔ اس میں سفید لوبیا، کھیرے اور تر جو ہوتی ہے نا جس کو ہم تر کہتے ہیں یا ککڑی، وہ تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھایا اور آپ کو پسند آئیں۔ پھر آپ نے کچھ سیدہ ام سلمہ کو بھی بھیجیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی یہ نئے اور عمدہ تحفے دکھائے۔ پھر ایک صحابی ہیں صعب بن جسامہ، یہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شکار ہوا ہوا جنگلی گدھا ہدیے کے طور پر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور ان کے چہرے پر ظاہر ایک دکھ کے اثرات آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں شکار کر کے لایا ہوں اور آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا نا کہ وہ ہرٹ ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کو کہ میں نے تمہارا ہدیہ کیوں واپس کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم نے تمہارا ہدیہ اس لیے واپس دیا ہے کیونکہ ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ اب پیچھے ابو قتادہ سے تو لے لیا تھا تو ان سے کیوں نہ لیا؟ اس لیے کہ جو صعب بن جسامہ ہے ان کا ارادہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکار کرنے کا تھا، تو محرم کے لیے جب ارادہ کر کے کہ میں فلاں محرم کے لیے شکار کر رہا ہوں جب کیا جائے تو پھر وہ نہیں کھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا اور آپ دیکھیں کہ ان واقعات سے جو صحابہ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں ان کے عام نارمل لائف کے واقعات ہیں، لیکن ان سے دین کے احکامات آ رہے ہیں اور انہی کے حوالے سے قرآن نازل ہو رہا ہے ساتھ ساتھ۔ تو کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھے تو ہمیں مشرکین نے روک رکھا تھا، یہ وہاں جب حدیبیہ پہنچ گئے
تو کہتے ہیں کہ میرے بال کانوں کی لو تک بڑے ہوئے تھے اور جن سے جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں، تو میرے قریب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے پوچھا تمہارے سر کی جوئیں تمہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ یہ البقرہ کی آیت 196 ہے کہ پھر اگر کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو فدیے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ یا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا ایک بکری قربان کر دیں اور یا وہ 3 دن کے روزے رکھیں۔ بہرحال اب اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی کا علم ہو چکا تھا اور انہیں یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، اور یہ عمرے کی نیت سے آنا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ دوست ہو یا دشمن سب صدیوں سے نسل در نسل بیت اللہ کا طواف کرنے آتے تھے، اور یہ قانون تو چلا آ رہا تھا، اور نہ ہی اہل مکہ جو ہیں وہ کسی طرح سے بھی حقدار تھے کہ وہ کسی کو بیت اللہ کے طواف سے روکیں۔ اور یہ جو قریش کی عظمت تھی اور بڑائی تھی پورے عرب کے قبائل میں، وہ تو تھی ہی اس لیے کہ وہ حج اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرتے تھے، اور یہ لوگ تو ان سارے وہ جو عہدے تھے، سقایا یعنی پانی پلانا، رفادہ کھانا کھلانا، حجابت یعنی دربانی کرنا، ان سب پر تو یہ باقاعدہ فخر کیا کرتے تھے اور یہ آنر فیل کرتے تھے کہ ہمارے پاس یہ ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن اسلام دشمنی میں اور مسلمانوں کی دشمنی میں یہ اتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے ہر قانون، ہر لحاظ، ہر پاسداری سیٹ اسائیڈ کر دی۔ انہوں نے حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہ کیا، ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، پھر اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ ہمارے پاس تو یہ حق ہی نہیں ہے۔ ان کو صرف ایک غم کھائے جا رہا تھا کہ مسلمان اب اگر آ کر تو ان اناؤنسڈ آ گئے اور اتنے سارے آ گئے اور انہوں نے عمرہ کیا تو بس ہمارا جو ہے وہ ہماری ہوا اکھڑ جائے گی اور ہمارا لوگوں کے درمیان اتنی ہماری جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو طاقت سے روکنے کا منصوبہ تیار کیا۔ ان میں سے جو ہتھیار اٹھا سکتے تھے اور جنگ کر سکتے تھے وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے حلیف قبائل سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں قریش کی مدد کریں۔ پھر انہوں نے اپنے بھاری فنڈز بھی جمع کر لیے اور انہوں نے مسلمانوں کو حدود حرم سے باہر ہی روک دینے کی ساری تیاریاں مکمل کر لیں اور اپنی عورتوں اور بچوں کو لے کر حدود حرم سے باہر نکلے تاکہ مسلمانوں کو قریش کے اس ارادے کا پتہ چل جائے کہ وہ کسی صورت ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر گھڑ سواروں کا جو دستہ تھا اس کی قیادت خالد بن ولید کو دے دی گئی، اور یہ جو دستہ تھا یہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے مکہ اور مدینہ کی جو ایک مین شاہراہ تھی نا، جہاں پہ مارکیٹس بھی تھیں، جہاں پہ پانی بھی ملتا تھا، جو ایک آباد شاہراہ تھی، اس کے اوپر ان کو تعینات کر دیا گیا، اور لگاتار ان کے جاسوس جو ہیں وہ مسلمانوں کی رپورٹس جو ہیں وہ ان کو پہنچا رہے تھے۔ اور اس منصوبے کے تحت عروہ بن مسعود ثقفی بنو ثقیف کا سردار اور حلیس بن علقمہ بنو کنانہ کا جو سردار ہے وہ بھی ان کے ساتھ آ ملا۔ اور پھر ہوا یہ کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب قریب تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلتے ہوئے ایک جس کو اسکاؤٹ کہتے ہیں نا یا جاسوس، اس کو بھیجا تھا کہ جا کر تو ذرا رپورٹ لے کہ قریش کیا کر رہے ہیں اور قریش کی کیا ارادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی بڑی ویجیلنٹ تھی، تو وہ واپس آئے اس موقع پر درمیان سفر کسی وقت یہ پھر واپس آئے ہیں، اور یہ علاقہ عثفان کا علاقے سے ذرا سا پہلے تھا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے جو جاسوس ہیں، بسر ان کا نام تھا، بسر بن سفیان، وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر رپورٹ پیش کی کہ یا رسول اللہ، قریش آپ کی آمد کی اطلاع پا کر بچوں اور عورتوں سمیت نکل آئے ہیں اور انہوں نے چیتوں کی کھالیں پہنی ہوئی ہیں۔ اب یہ لٹرل ہے یا فگریٹو ہے کہ وہ ایسے تیار ہوئے ہوئے ہیں جیسے کوئی چیتا اپنے شکار کے لیے تیار ہوتا ہے،
وہ ذو طوا میں پڑاؤ ڈالے پڑے ہیں، وہ اس بات پر حلف اٹھا رہے ہیں کہ وہ آپ کو کبھی مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور ان لوگوں نے خالد بن ولید کو گھڑ سواروں کی میت میں قراء الغمیم بھیج دیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش پر افسوس، انہیں جنگوں نے تباہ کر دیا ہے۔ یعنی ان کا ایک مزاج ہی تبدیل ہو گیا ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کرنے کا کام نہیں ہے ان کا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ مجھے عرب کے دوسرے لوگوں سے لڑنے بھیڑنے دیتے، اگر وہ مجھ پر غالب آ جاتے تو قریش کا مقصد پورا ہو جاتا، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں پر غالب کر دیتا تو وہ بھی اسلام قبول کر لیتے اور صحیح سلامت رہتے، اور اگر اسلام قبول نہ بھی کرتے تب بھی قوت کے ساتھ تو لڑتے۔ قریش نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کی قسم، جو دین اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے میں اس کے غلبے کے لیے ان سے لڑتا رہوں گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب فرما دے یا میری گردن تن سے جدا ہو جائے۔ اسی طرح سے سیدنا مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال 1000 سے کچھ زائد صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے مشورہ دو، کیا تم یہ مناسب سمجھتے ہو کہ میں ان لوگوں کے اہل و عیال پر حملہ کر دوں جو ہمیں بیت اللہ کی زیارت سے روکنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ لوگ اپنے اہل و عیال کو بچانے کی خاطر ہمارے پاس لڑائی لڑنے آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی زد سے ہمارے جاسوس کو محفوظ فرما دیا ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو ہم ان کے بال بچوں پر حملہ کر کے انہیں جنگ کی حالت میں چھوڑ دیں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ تو بیت اللہ کا ارادہ کر کے تشریف لائے ہیں، نہ آپ کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ کا کسی سے لڑنے کا ارادہ ہے، اس لیے آپ بدستور بیت اللہ کی طرف سفر جاری رکھیے، اگنور کریں قریش کی اس ساری تیاری کو، جو شخص اس سلسلے میں رکاوٹ بنے گا تو پھر اس سے ہم جنگ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امدو علی اسم اللہ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات مانی اور فرمایا اللہ کا نام لے کر سفر جاری رکھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خالد بن ولید بھی سامنے آ گئے ہیں شاہراہ پر، اور احابیش بھی جمع ہو گئے ہیں۔ احابیش آپ کو یاد ہوگا کہ وہ قبائل تھے کہ جو کہ مکہ کے ارد گرد کے قبائل کو کہا جاتا تھا۔ یہ قریش نہیں تھے لیکن قریش کے الائز تھے، اور یہ خوب کھا پی رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ تو ایسے میں سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے کہا انا واللہ لا نقول لك كما قالت بنو اسرائیل لنبیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون ولكن اذهب انت وربک فقاتلا انا معکم مقاتلون۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، آپ چلیں، ہم تو حریف سے آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ اور اسی پھر موقع پر تھوڑا آگے بڑھے عثفان کے مقام پر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ مشرکین کا دستہ ان کے بالکل قریب موجود ہے، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز خوف کی امامت کروائی تھی۔ ظہر کی نماز مسلمانوں نے پوری ادا کی تو مشرکین کھڑے تھے اور خالد بن ولید کی مائیت میں تھے، ان کی سپہ سالاری میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے موقع ضائع ہو گیا، یہ تو ان کی غفلت کا وقت ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم ان پر حملہ آور ہو جاتے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ ایک اور نماز پڑھیں گے جو ان کو بہت ہی عزیز ہے، اور اس وقت ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ اور ظہر اور عصر کے درمیان جو صلاۃ الخوف ہے اور قصر کی جو آیات ہیں وہ نازل ہو گئیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بعد میں جب اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت سوچا کہ اس بندے کی خوب حفاظت کی گئی ہے، دس مین از پروٹیکٹڈ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سارے جو واقعات تھے نا، کہ جیسے بدر کی فتح، پھر احد کی جو فتح اور شکست ہے وہ کسی کی بھی مکمل نہ ہو سکی، اور غزوہ خندق، یہ سب چیزیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بودر کرتی تھیں کہ یہ جو نبی ہیں یہ ہر دفعہ ہماری ہر طرح کی تیاری کے باوجود بھی یہ جیت کیسے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز عثفان کے مقام پر صلاۃ الخوف کے تحت پڑھائی۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ خالد بن ولید خود انہوں نے یہ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے نکلے تو ہمارا آپ سے عصفان کے مقام پر آمنا سامنا ہوا، ہم آپ کے بالمقابل آ کر کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے صحابہ کو نماز ظہر پڑھائی، ہم نے آپ پر پل پڑنے کا ارادہ کر لیا لیکن ہم اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے، اور ہمارے دلوں میں آپ پر حملہ کرنے کا جو منصوبہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پر پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غمیم پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ قریش نے خالد بن ولید کو بالکل سامنے ہمارا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اپنایا؟ کنفرنٹیشن کا نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس راستے سے ہٹا کر دوسرے راستے سے کون لے جائے گا؟ تو ایک صحابی تھے ناجیہ بن جندب، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہدی کے جانور دے کر آگے بھی بھیجا تھا، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ تو پھر اسی طرح کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے آفر کیا تھا، اور کچھ جو ہیں روایات ان میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی راستہ بھولے، پھر دوسرے نے کہا میں لے جاتا ہوں، پھر تیسرے نے کہا میں لے جاتا ہوں۔ بہرحال ایک انتہائی سنگلاخ راستہ مین شاہراہ سے ہٹا ہوا اور بڑا ہی دشوار گزار گھاٹیوں اور پتھریلے راستوں سے گزرتا ہوا یہ راستہ تھا، جہاں سے پھر مسلمانوں نے جا کر حدیبیہ پڑاؤ کیا۔ تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، قولوا نستغفر اللہ ونتوب الیہ، سب کہو ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور اس کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ کی قسم یہ وہی حتتن ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جسے کہنے کی بنی اسرائیل کو تاکید کی گئی مگر انہوں نے نہ کہا۔ بہرحال لشکر جو ہے وہ حدیبیہ کی طرف چل پڑا اور اتنی احتیاط اور آہستگی کے ساتھ چلتا رہا کہ مسلمانوں کی نقل و حرکت کو کہ وہ کس طرف ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں کے اونٹ اور گھوڑے اور وہ بکریاں اور ہدی کے جانور اور ہر چیز جو ساتھ چل رہی تھی اس کا گرد و غبار تو اڑ رہا تھا، تو خالد بن ولید نے جب یہ گرد و غبار اڑتا دیکھا تو اپنے سواروں سمیت اہل مکہ کو اس نئی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے تیزی سے وہ روانہ ہو گئے مکہ کی جانب۔ پھر ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت فرمایا کہ جس کے پاس زاد راہ ہو وہ کھانا تیار کر لے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آٹا موجود تھا اور ہمارا عام زاد راہ کھجوریں تھیں۔ تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر کھانا تیار کرنے کے لیے آگ جلائی تو قریش ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہرگز تمہیں نہیں دیکھ پائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ تو پھر ہم لوگوں نے کھانا پکایا، آگ سلگائی اور تقریباً 500 چولہے جلائے، اور صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے قافلے کے سب آدمیوں کو بخش دیا سوائے سرخ اونٹ والے کے، اور یہ سرخ اونٹ والا جو ہے یہ جد بن قیس تھا۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو ہم اس کے پاس گئے اور ہم نے اس سے کہا کہ جلدی آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے استغفار کراؤ۔ تو وہ کہنے لگا میں اپنا گمشدہ اونٹ ڈھونڈ لوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں تمہارے ساتھی کے پاس جاؤں اور استغفار کرواؤں۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اپنے گمشدہ اونٹ کا اعلان ہی کرتا پھرتا رہا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے قریب پہنچے اور قریش کو علم ہو گیا تو قریش تو بہت ویجیلنٹ ہو گئے، بہت چکنے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ثنیۃ المرار پہنچے تو ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ چونکہ عمرے کی نیت سے آئے ہیں تو لہٰذا جنگ کسی صورت بھی نہ بھڑکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی قصوہ وہ بیٹھ گئی، اور اب لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ہل ہل کہتے کہتے لوگوں نے اس کو اٹھانے کی، پیار سے تھوڑا ڈانٹ کر چلانے کی کوشش کی، لیکن قصوہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔
تو سب صحابہ جو ہیں وہ کہنے لگے کہ قصوہ اڑ گئی ہے، قصوہ اپنی ضد پہ اڑ گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں اور نہ ہی یہ قصوہ کی عادت ہے۔ قصوہ از ناٹ سٹبن، بلکہ اسے اس ذات نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی جو ایک فریم آف مائنڈ ہے نا وہ سمجھ آ رہا تھا، تو اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ میرے سامنے جو بھی منصوبہ رکھیں بشرطے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم ہو تو میں اس کو ضرور تسلیم کر لوں گا۔ جب آپ نے یہ فرمایا اور پھر اونٹنی کو ڈانٹا ذرا تو اچھل کر کھڑی ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے رستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور آگے چلتے رہے یہاں تک کہ حدیبیہ میں ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت ایک نتیجہ اخذ کیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو قصوہ والا واقعہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک جنرل تشبیہ دے سکتے ہیں آلدو کہ ایسپیکٹس جو ہیں دونوں فرق ہوں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قصوہ جو ہے وہ اڑی نہیں اور نہ ہی اڑنا اس کی سرشت میں ہے، بلکہ اس کو اسی نے روکا جس نے ہاتھی والوں کو روک لیا تھا۔ تو اب ہاتھی والا تو ابرہہ کا ہاتھی تھا، وہ ایک کافر کا ہاتھی تھا جو کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی نیت سے آیا تھا، اور مسلمانوں کا تو یہ نہیں تھی نیت، لیکن تشبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دے دی۔ اور اس کا پھر مطلب یہ نکلتا ہے کہ کوئی ایک آدھے ایسپیکٹ کی بھی اگر تشبیہ بنتی ہو نا تو دی جا سکتی ہے، چاہے ایگزیکٹ تشبیہات نہ بھی بنتی ہوں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرکین اور اہل بدعت اور ظالم اور باغی جو لوگ ہوتے ہیں جب کسی ایسی بات کا تقاضا کریں جس میں شاعر اللہ کا احترام موجود ہو تو ان کی بات مان لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور اس وقت اب یہ خطرہ جو ہے وہ موجود تھا کہ مکہ میں کچھ کمزور مسلمان موجود تھے جو کہ ہجرت ابھی نہیں کر سکتے تھے اور اپنی قوم کے ڈر سے اسلام کو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے تو علم میں موجود تھی، مسلمانوں کو نہیں پتہ تھا، تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ مسلمان جائیں اور پھر کچھ کوئی ایسی جھڑپیں ہوں اور جنگ ہو کہ جس میں ان مسلمانوں کو بھی ہو نقصان۔ پھر یہاں پہ معجزات بھی ہوئے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان کی مختلف اقسام ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پورا ایک سیشن کریں گے کہ آپ کے ایک وہ جو قسم ہے نا باقاعدہ وہ ہے کھانے اور پینے کا معجزانہ طور پر بڑھ جانا۔ یہ چیز ہم نے خندق کے موقع پر بھی دیکھی، اور اب ادھر بھی جو ہے حدیبیہ میں بھی یہ واقعات پیش آئے ہیں کہ ایک تو وہاں جو کنواں تھا اور اس میں اتنا ہی پانی تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 1400 افراد تھے اور ہم نے اس سے اس قدر پانی نکالا کہ اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہ چھوڑا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر تشریف لائے اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر آپ نے ایک برتن میں پانی طلب فرمایا، اس سے آپ نے وضو کیا، پھر کلی کی اور دعا کی، اور باقی پانی جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا، اور تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کنویں کو اسی حالت میں رہنے دیا، اور پھر اس میں پانی کی اتنی فراوانی ہوئی کہ ہم بھی جی بھر کے سیراب ہوئے اور ہمارے اونٹوں کو بھی خوب سیرابی ہوئی۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے کہ وہاں پر ایک ندی تھی جس میں تھوڑا تھوڑا پانی آتا تھا، اور ہم اس پانی کو لیتے رہے یہاں تک کہ چند لمحوں میں ہی سارا پانی ختم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی گئی تو آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ارشاد فرمایا کہ اسے اس پانی میں گاڑ آؤ۔ اور پھر صحابی جو ہیں مسور بن مخرمہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تیر گڑتے ہی پانی جوش مار کر اچھلنے لگا، پھر سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور واپسی تک ہماری سیرابی کا یہی حال رہا۔ اور یہی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں واقعات ہوئے ہیں حدیبیہ کے موقع پر۔ اور منافقین بھی اب یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو ایک کسی صحابی نے جا کر عبداللہ بن ابی سے کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تو اپنے رویوں پر غور کرے؟ کیا اس کھلے معجزے کے بعد بھی کسی چیز کی ضرورت باقی ہے؟
اور پھر اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے اس طرح کی چیزیں بڑی دیکھی ہیں، میں نے اس قسم کے معجزے دیکھ رکھے ہیں پہلے بھی۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ تیرا اور تیری سوچ کا ستیہ ناش کرے۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن ابی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا بڑا تھا۔ بنی المستلق والا واقعہ ہو چکا ہے، خندق میں یہ منافقین والی ساری اپنی جو سرشت ہے وہ دکھا چکا ہے، احد میں یہ الگ ہو چکا ہے، لیکن جب جب اس نے ساتھ آنا چاہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ ہی رکھا ہے۔ اب جو قبیلہ بنو خزاعہ ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حلیف اور محبت اور دوست قبیلہ تھا، چاہے یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کے ہاں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اونٹ اور بکریاں پیش کیں، اور یہ عمر بن سالم تھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے دوست بھی تھے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اونٹ ہدیہ کیا، اور سعد وہ اونٹ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو آپ نے فرمایا جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ بھی عمر نے ہمیں ہدیہ دیا ہے، یعنی تمہیں بھی عمر نے ہدیہ دیا ہے اور مجھے بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ عمر کو برکت عطا فرمائے۔ اب جب حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج کے مطابق قریش مکہ کو یہ اطلاع دی کہ ہم بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا عمرے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی خراش بن امیہ کو اپنا نمائندہ بنا کر روانہ فرمایا۔ اور خراش رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ قریش کو سختی ترک کرنے پر رضامند کرنے کی کوشش کرنا کہ ایسی تباہ کن جنگ کی طرف نہ جائیں کہ جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا راستہ چھوڑ دیں، ہم عمرہ کریں گے اور ہم واپس چلے جائیں گے۔ اب خراش بن امیہ بنو خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ جب وہاں پہنچے تو قریش کے چند جو نوجوان تھے انہوں نے چاہا کہ خراش کو روک لیں، ان پہ حملہ کیا، ان کے اونٹ کو قتل کیا، اور خراش کو بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن پھر جو بڑے تھے قریش کے ان کو جب پتہ چلا کہ یہ تو ایک نمائندے کو قتل کرنے پہ درپے ہو گئے ہیں تو انہوں نے ان کو قتل ہونے سے بچایا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدیل بن ورقہ، یہ قبیلہ خزاعہ کا سردار تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو اس حال میں چھوڑا ہے۔ کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی جو ہیں نا، یہ اب گریٹ گرینڈ فادرز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریش کے، مطلب کہ ان قبائل کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ حدیبیہ کے چشموں پر ہیں اور ان کے ساتھ دودھ دینے والی اونٹنیاں ہیں، اور وہ لوگ آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکنا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات فرمائی کہ جو پہلے بھی فرمائی تھی کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، اور قریش کو لڑائی نے کمزور کر دیا ہے اور انہیں بہت نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک مدت طے کر لیتا ہوں، وہ اس مدت میں میرے اور دوسرے لوگوں کے درمیان حائل نہ ہوں، اور اگر میں غلبہ پالوں پھر وہ چاہیں تو اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں اور لوگ داخل ہو گئے ہیں، ورنہ وہ مزید چند روز آرام کر لیں، اور اگر یہ بات انہوں نے نہیں ماننی تو صلی اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو اس دین کے لیے ان سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میری گردن کٹ جائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو ضرور نافذ کرے گا۔ بدیل بن ورقہ نے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں یہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑے غور سے سنی، اور پھر قریش کی جانب یہ روانہ ہو گئے، اور آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی قسم جو شخص اس قسم کی پیشکش کرتا ہے اس کے مقابلے میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور بدیل جب قریش کے پاس پہنچا تو پہلے ہی سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بدیل اور اس کے ساتھی ہیں اور یہ تمہارے حالات دریافت کرنے آئے ہیں، ان سے کچھ بھی نہ پوچھو۔ تو جب بدیل اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ قریش تو ان سے بات ہی نہیں کر رہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے آئے ہیں، تو یہ تو سننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ ہم کیا بات کر کے آئے ہیں۔ پھر بدیل نے کہا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ ہم تمہیں کوئی بات بتائیں؟
تو اکرمہ بن ابو جہل اور یہ نوجوان جو تھے جو ریکلیس تھے ذرا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری کوئی بھی بات سننے کی، اور تم جا کے ان کو خبردار کر دو کہ ہم سب فنا ہو جائیں گے، لیکن اس سال ہم یہاں انہیں نہیں آنے دیں گے۔ اور پھر وہاں پر بیٹھا تھا عروہ بن مسعود ثقفی، بنو ثقیف کا سردار، یہ بھی قریش کا حلیف تھا، اور یہ بھی اس صورتحال کے لیے ہی آیا تھا کہ اگر قریش کو مسلمانوں سے جنگ کرنی پڑی تو پھر جو ہے وہ ہم ساتھ دیں گے۔ یہ بھی فتح مکہ کے بعد عروہ بن مسعود بھی ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا اور پھر ان کی قوم نے جو ان کے ساتھ کیا وہ واقعہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو بہرحال انہوں نے عروہ نے کہا کہ میں نے تو آج تک ایسی حیران کن چیز نہیں دیکھی کہ تم لوگ بدیل کی بات بھی نہیں سن رہے ہو۔ اگر تمہیں کوئی بات اچھی لگے تو اسے قبول کرو، بری لگے تو چھوڑ دو، تم سنو تو صحیح۔ تم جیسا سلوک کرنے والی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، یعنی اتنے ان ریزنیبل ہو گئے ہو کہ تم لوگ بات بھی نہیں سن رہے ایک انسان کی۔ تو مکہ کے جو ذرا تھوڑے دانشور لوگ تھے، جیسے حارث بن ہشام، صفوان بن امیہ، تو ان کو سمجھ آ گیا کہ ہمیں بات تو سننی چاہیے، تو انہوں نے عروہ بن مسعود کا مشورہ قبول کیا اور نوجوانوں کو چپ کرایا، اور بدیل بن ورقہ اور اس کے وفد کے آدمیوں سے کہا کہ جو کچھ تم دیکھ یا سن کر آئے ہو وہ ہمیں بتاؤ۔ تو بدیل نے کہا کہ تم جلد بازی کر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور تم لوگوں سے صلح چاہتے ہیں۔ اور بدیل نے انہیں وہ ساری باتیں بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھیں۔ تو اس کے بعد یہ ایک شخص ہے مکرز بن حفص، یہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر قریش نے ان کو بھیجا مکرز کو، اور مکرز کو آتا دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا ھذا رجل غادر، یہ تو ایک دھوکے باز شخص ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، باتیں کرنے لگا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیے جو بدیل کو دیے تھے، وہ بھی واپس گیا اور وہی بات اس نے ساری بتائی جا کر۔ پھر عروہ بن مسعود کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کیا تم لوگ مجھے اپنا باپ سمجھتے ہو اور تم لوگ میری اولاد کے درجے میں ہو، تو مجھ پر کوئی الزام بھی نہیں تم لگاتے؟ کیا تم مجھ پر، یعنی اس نے پوچھا کہ کیا تم مجھ پر کوئی الزام لگاتے ہو کہ میں کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں؟ تو قریش کہنے لگے کہ نہیں۔ تو پھر عروہ نے کہا، مطلب اپنے پرانے احسانات اس نے کچھ قریش کو یاد دلائے اور کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، مجھے جانے دو اور میں جا کے تو بات چیت کرتا ہوں۔ بدیل نے تمہارے سامنے اچھی تجویز رکھی ہے، اسے قبول کر لو اور مجھے بھی محمد کے پاس جانے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر قریش کو ایک عروہ بن مسعود کا اپنا ایک مقام تھا قریش میں ان کے ہاں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں ہمارے ایمسری بن کر، ہمارے سفیر بن کر۔ تو عروہ جو ہیں وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ نے وہی گفتگو فرمائی جو بدیل سے کی تھی۔ تو عروہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا ہے کہ کسی عرب نے اپنی قوم کا صفایا کیا ہو؟ اور اگر کوئی دوسری صورتحال پیش آئی، یعنی کوئی سخت جنگ ہوئی اور قریش آپ کے اوپر حاوی ہونے لگے، تو میں تو آپ کے ارد گرد کوئی قابل اعتماد چہرے نہیں دیکھ رہا، میں تو ایسے ینگسٹرز اور ریکلیس لوگ دیکھ رہا ہوں جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو اس کی یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی کھڑے تھے۔ تو یہ وہ ایک واحد وقت ہے کہ جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتنی جب ایک فضول بات سنی ہے تو انہوں نے گالی دی ہے عروہ کو، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چھوڑ کے بھاگیں گے؟ تو عروہ نے جب اتنی سخت گالی سنی تو یا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرہ میں کورڈ تھے یا اندھیرا تھا، تو عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ابو بکر ہیں۔ تو اس نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا جس کا میں بدلہ نہیں دے سکا تو یقیناً میں تمہاری اس بات کا جواب دیتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی شاید قرض چکایا تھا یا کوئی احسان تھا ان کا، اور ان کے تو بے شمار بندے پر ان کے احسانات تھے۔
اب عروہ نے کچھ سائیکولوجیکل حربے شروع کیے کہ مسلمانوں کو ذرا کمزور کرے، موریل ڈاؤن کرے، قریش کی جنگی قوت بتائے، ان کی جنگی تیاری بتائے، اور بڑی ایگزیجریشن کی عروہ نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے پورے آرمر میں لیس ہو کر مغیرہ بن شعبہ، اور وہ ایک جیسے باڈی گارڈ ہوتا ہے نا، تو اس طرح سے کھڑے تھے. اور مغیرہ بن شعبہ جو ہے نا، یہ عروہ بن مسعود کے سگے بھتیجے تھے. اور اسلام لانے سے پہلے مغیرہ ایک ڈاکو تھے، بینڈٹ جیسے ہوتے ہیں، اور اسلام نے ان کی کایا پلٹی اور اب یہ ایک مومن بن چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ بن کے کھڑے تھے تلوار لے کر. اور دور جاہلیت سے ایک عادت چلی آ رہی تھی کہ جب کسی کو بہت منانا ہوتا یا اس سے کوئی بات منوانی ہوتی تو اس کی داڑھی کو پکڑا جاتا. تو اسی عادت کے تحت عروہ بن مسعود بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو پکڑنے لگا. تو مغیرہ بن شعبہ، انہوں نے چہرے کے اوپر وہ لوہے کا خود پہنا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب بھی عروہ کا ہاتھ آگے آتا تو وہ تلوار کا دستہ مارتے اس کے ہاتھ پر اور کہتے پیچھے کرو، خبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنا ہاتھ ہٹا لے ورنہ یہ ہاتھ واپس نہیں آئے گا، یعنی میں کاٹ دوں گا اس کو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اسمائل بھی کیا. چچا بھتیجا جو ہیں، مشرک چچا اور مومن بھتیجا. تو عروہ نے نہیں پہچانا، تو عروہ نے کہا کاش مجھے پتہ چل جائے کہ تم ہو کون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے. تو یہ سنتے ہی عروہ نے کہا کہ او بدعہد، تو نے تو ثقیف قبیلے سے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے لڑائی کھڑی کر دی ہے. اللہ کی قسم ابھی کل ہی میں نے تیری خباثت دھوئی ہے. کچھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ جاہلیت میں مغیرہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، انہیں قتل کر کے ان کا مال لے بھاگے اور پھر خود مسلمان ہو گئے. اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح کیا تھا کہ ہم تمہارے اسلام کو قبول کرتے ہیں لیکن تمہارے اس لوٹے ہوئے مال سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. بہرحال وہ پھر عروہ نے کچھ لین دین کا معاملہ کیا تھا تو اس کی طرف اشارہ تھا. اب اس موقع پر صحابہ کرام نے جب یہ مصریز آ جا رہے تھے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضو کیا ہے تو بھاگ بھاگ کر وضو کے قطروں کو بھی زمین پر نہیں پڑنے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تھوک پھینکا ہے تو وہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ پر لیا ہے اور اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر مل لیا ہے. اور یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ ہر وقت ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وضو کا قطرہ بھی کبھی زمین پر نہیں پڑا، ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ ایسا ایک موقع تھا. آپ دیکھیں عروہ نے جب کہا تھا نا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ سے گھرے ہوئے ہو کہ یہ تو بھاگ جائیں گے، تو یہ ایک دکھانا تھا کہ ہم نہ بھاگیں گے اور ہم اتنا زیادہ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور اتنی زیادہ ان کا خیال کرتے ہیں کہ ہم تو ان کا وضو کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل ایک جو تھا نا روب، وہ عروہ کے اوپر پڑ گیا. اور عروہ جب واپس جا کر بتایا ان کو قریش کو، تو ان عروہ نے جو الفاظ بولے وہ یہ تھے کہ اے میری قوم، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں بھی وفد لے کر گیا ہوں اور کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی جا چکا ہوں. اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو اس قدر صاحب عظیمت نہیں پایا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ کی قسم وہ تھوکتے بھی تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص ان کے لعاب دہن کو اپنے جسم پر مل لیتا تھا. وہ اگر انہیں کوئی حکم دیتے تو ہر شخص اسے بجا لانے میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرتا. وہ وضو کرتے تو ہر شخص وضو کا پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اور جب وہ گفتگو کرتے تو سب پر خاموشی چھا جاتی. ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ وہ آپ کو نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. انہوں نے تمہارے سامنے ایک بڑی بھلی صورت رکھی ہے تو تم اسے قبول کر لو. اب جو قریش ہیں، نفسیاتی جنگ میں اب قریش جو ہیں وہ دباؤ میں آ گئے. عروہ نے جن حالات کی عکاسی کی تھی وہ بالکل درست تھا، اور حدیبیہ میں مسلمانوں کی جو کیفیت اس نے دیکھی تھی وہ اس نے جب کھول کر بیان کی تو قریش جو ہیں وہ بہت مایوس تو ہوئے لیکن اپنی ہٹ دھرمی سے 1 انچ بھی نہ ہٹے اور عروہ بن مسعود کی بات ماننے سے انکار کر دیا.
اب عروہ جو ہے وہ اپنے قبیلے کا ایک سردار تھا. اس نے جب دیکھا کہ قریش جو ہے یہ بالکل ایک ان ریزنیبل ضد پر آئے ہوئے ہیں تو اس نے ان کو چھوڑ دیا اور اپنے ساتھیوں سمیت واپس طائف چلا گیا. پھر قریش نے ایک اور ایمیسری بھیجا اور وہ تھا حلیس بن علقمہ، اور یہ بنو کنانہ کا سردار تھا اور احابیش کا سردار تھا، بیسیکلی جو ارد گرد کے قبائل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلیس کو دیکھا نا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا تعلق نیک قوم سے ہے، وہ قربانی کے جانوروں کا بے حد احترام کرتے ہیں، اس کے سامنے جانور کھڑے کر دو تاکہ وہ دیکھ لیں. اب کئی دن گزر چکے ہوئے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے، کسی بات پر قریش جو ہیں وہ نہ نرم پڑ رہے ہیں نہ ہی مسلمان واپس جا رہے ہیں. تو اب جو قربانی کے جانور تھے، ظاہر ہے بے زبان جانور تھکے ہوئے ہوں گے، جانور ہو سکتا ہے بھوکے ہوں، تو سارے کے سارے اونٹ اور بکریاں جن کو وہ جو ہے قلادے یا اشعار ان کا کیا ہوا تھا، صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ ہدی کے جانور ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سامنے وہ جانور کھڑے کر دو. اور یہ ایسی قوم ہے کہ جو قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتی. تو جب وہ آ رہا تھا نا حلیس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تلبیہ بھی کہنا شروع کر دو. تو لوگوں نے تلبیہ کہنی شروع کر دی اور وادی بھری ہوئی ہدی کے جانوروں کی. اس نے جب وہ دیکھا سارا کچھ تو وہ وہیں سے واپس چلا گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہی نہیں، اور وہ بے اختیار بول اٹھا کہ سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنا تو ہرگز مناسب نہیں ہے. اور جس وادی میں وہ اونٹ تھے نا، وہ انتہائی ایک خشک وادی تھی، اور اس میں پانی بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے نکلا تھا، ورنہ پہلے تو نہیں تھا، اور وہاں پہ چارہ بھی نہیں تھا. اور کہتے ہیں کہ اتنی مدت جو یہاں ٹھہرے، کئی دن، یہ قربانی کے اونٹ جو ہیں یہ انتہائی بھوکے تھے اس وقت. تو حلیس کو بہت برا لگا اور قریش کا رویہ اس کو سخت ناگوار گزرا، اور وہ بھی جو ہے نا واپس چلا گیا، اور اس نے بھی قریش سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس نے بھی سمجھ لیا کہ قریش کی حمایت کرنا اس صورتحال میں بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور حلیس کی نفسیات کو جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات کے بڑے ہی رمز شناس تھے. آپ کو بڑی اچھی طرح سے لوگوں کی خوبیوں، خامیوں، کمزوریوں اور ایپٹیٹیوڈز کا آپ کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ تھا، اور اس کے مطابق آپ خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ صحابہ نے عروہ کو جو کچھ دکھایا وہ عروہ کی نفسیات پہ اثر کر گیا، حلیس کو جو کچھ دکھایا وہ حلیس کی نفسیات پہ اثر کر گیا. اور یہ بڑا ہی ایک کارگر حربہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو سائیکولوجیکلی آپ اس کو دباؤ میں لے آئیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب ہم قریش کی طرف کوئی سفیر بھیجیں، اور جو کوئی بھی ادھر سے آتا تھا وہ تو خود تو مطمئن ہو جاتا تھا، لیکن جا کر جب قریش سے بات کرتے تھے تو قریش بات مان کر ہی نہیں دیتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جائیں مکہ کے اندر اور وہ بات چیت کریں قریش کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اپنی ایک فراست تھی، اور جب کبھی بھی ایسے موقع آئے ہیں کہ جب وحی سے کچھ نہیں نازل ہو رہا ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مشورہ ہوتا تھا، تو صحابہ کرام کو کھلی اجازت تھی کہ وہ اس کے برعکس کوئی مشورہ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے دل سے اس کو مانتے تھے. تو حضرت عمر نے اور انتہائی ایک دور رس نتیجہ رکھنے والی بات فرمائی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں مشرکین مکہ کے جذبات بہت سخت ہیں، اور مکہ میں میرے قبیلے بنو عدی کا کوئی فرد بھی ایسا نہیں کہ جو میرے کام آ سکے. تو مجھے اندیشہ ہے کہ یا وہ مجھے قتل کر دیں گے اور مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا. تو میری تجویز آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ عثمان کو سفیر بنا کر بھیجیں، کیونکہ ان کا خاندان ان کے تحفظ کے لیے وہاں موجود ہے، اور بڑا مضبوط خاندان ہے بنو امیہ. اور یہ بالکل درست مشورہ تھا، اور اس نے فائدہ دیا اس مشورے نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں اپنا سفیر بنا کر مکہ روانہ کرتے ہوئے
فرمایا کہ قریش کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہم صرف بیت اللہ کی حرمت کی پاسداری کرتے ہوئے اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ قربانیاں ہیں، ہم انہیں ذبح کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ چل پڑے، واپسی میں عثمان رضی اللہ عنہ چل پڑے تو راستے میں کوئی قریشی ملے، اور جب انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو تو عثمان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں اس نیت سے مکہ داخل ہو رہا ہوں، اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ بہرحال ان لوگوں نے نہ مانا اور کہا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ محمد بزور طاقت ہمارے ہاں آ جائیں، اپنے ساتھی کے پاس واپس چلے جاؤ اور انہیں بتا دو کہ وہ ہم تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو وہاں ایک جھڑپ ہونے والی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے چچا کے بیٹے ابان بن سعید بن عاص، اور یہ لیٹر آن مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی پناہ میں لیا اور انہیں کہا کہ آپ میری پناہ میں ہیں، آپ اپنا کام کریں، اور اپنے گھوڑے پر انہیں بٹھایا اور مکہ لے گئے، اور پھر وہاں پر ابو سفیان سے ملاقات ہوئی، صفوان بن امیہ سے ملاقات ہوئی، وہاں کے جو کمزور مسلمان ہیں ان سے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی، انہیں تسلیاں دیں۔ بہرحال سرداروں نے یہی جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہیں آ سکتے، ہم نے نہیں اندر آنے دینا مکہ کے۔ اور پھر ان کو یہ ہوا، اتنا ہوا کہ بہرحال رشتہ دار تھے، عثمان رضی اللہ عنہ تھے، مکہ کے ایک فرد تھے، اور انہوں نے آفر کیا کہ ہم آپ کو بیت اللہ کا طواف کرنے دیتے ہیں، آپ کر لیں، آپ اندر آ گئے ہیں مکہ کے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا، ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہ کر لیں۔ اور اس میں بہت بڑا سبق ہے ایک جماعت کی زندگی کا، اور اجتماعی مفادات ایک جماعت کے، ان کو فوقیت دینا اپنے ذاتی مفاد پر۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے ہمیں عمل سے یہ پتہ چلتا ہے۔ بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں 3 دن تک مقیم رہے۔ ادھر صحابہ کو بڑا رشک آ رہا تھا عثمان رضی اللہ عنہ پر کہ عثمان بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے تو طواف ضرور کر لیا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہاں پر اس حالت میں ہونے کی وجہ سے عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ عثمان طواف کرے جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ طواف نہ کریں۔ اور یہی ہوا تھا کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے تھے تو صحابہ نے پوچھا تھا، ابو عبداللہ آپ نے طواف کر لیا؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے بارے میں تم نے اتنا غلط گمان کیا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں احرام کی حالت میں سال بھر بھی مکہ میں مقیم رہتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں مقیم ہوتے تو میں ہرگز طواف نہ کرتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر لیتے، حالانکہ قریش نے مجھے طواف کی پیشکش کی تھی لیکن میں نے ان کی پیشکش رد کر دی۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں اور آپ کے بارے میں بہترین گمان رکھنے والے ہیں۔ پھر اس دوران میں اب یہ جو سفیروں کا آنا جانا ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ ابھی مکہ ہی میں تھے، اور اس دوران میں مشرکین کے کچھ لوگوں نے ٹولیوں کی شکل میں مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ 80 کے قریب مشرکین جو ہیں تنیم کی پہاڑی کی طرف سے حملہ آور ہوئے، اور مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا اور انہیں گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ان کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح کی کسی جھڑپ میں ایک صحابی زنیم رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کو بھی معاف فرما دیا۔ قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی زنیم رضی اللہ عنہ جو وادی حدیبیہ سے بلند ٹیلے پر چڑھ کر کفار کے سامنے ایسے نظر آنے لگ گئے تھے تو انہوں نے تیر مار کر انہیں شہید کر دیا تھا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا۔ جن لوگوں نے مجاہدین گئے اور ان کو پکڑ کے لے آئے، یعنی مسلمان ان کو پکڑ کے لے آئے، ان لوگوں کو جنہوں نے تیر مارا تھا، اور یہ کو 12 لوگ تھے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا، اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی تھی، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے ہاتھ روکے ان کے تم سے اور تمہارے ان سے وادی مکہ میں، اس کے بعد کہ تم نے ان پر ایک کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اور یہ جو بطن مکہ ہے نا، اس سے مراد جمہور مفسرین نے حدیبیہ ہی لیا ہے۔ پھر اب جیسا کہ بات ہوئی پہلے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے، تو ادھر جو تاخیر ہوئی واپسی میں تو ایک افواہ پھیل گئی، کیا کہ اہل مکہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو آپ نے فرمایا کہ جب تک ہم اس قوم سے خون کا بدلہ نہ لیں گے، ہم یہاں سے ہرگز حرکت نہیں کریں گے۔ اور یہ جو بیعت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تمام صحابہ کرام سے، اور قرآن کے بیان کے مطابق یہ کسی درخت کے نیچے ہوئی ہے، کیونکہ قرآن میں خود آتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ البتہ راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ جو درخت ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ جو ہیں وہ اس درخت کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کے جگہ پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور ان کے حکم سے پھر یہ درخت کاٹ بھی دیا گیا تھا۔ بیعت کرنے والے سب صحابہ جو وہاں پہ موجود تھے نا، سب نے بیعت کی سوائے ایک شخص کے، اور یہ تھا جد بن قیس۔ صرف اس نے بیعت نہ کی، اور اس موقع پر وہ اپنی اونٹنی کی اوٹ میں جا کے چھپ گیا تھا۔ یہ بیعت جو ہے یہ کس بات پر کی گئی تھی؟ بعض صحابہ نے فرمایا کہ یہ بیعت جو ہے یہ موت پر تھی، اور بعض نے یہ فرمایا کہ یہ بیعت جو ہے یہ اس بات پہ تھی کہ ہم دشمن سے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے نہیں۔ اور دراصل یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی ہیں، کچھ لفظ کا فرق ہے۔ صحیح مسلم میں ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ درخت والے دن میں دیکھ رہا تھا کہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ٹہنی دور ہٹا رہا تھا۔ اس روز ہم 1400 افراد تھے۔ اس روز ہم نے موت پر بیعت نہیں کی بلکہ اس بات پر بیعت کی کہ ہم پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، جبکہ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ ہم نے موت پر بیعت کی۔ بہرحال اس میں کوئی ایسا کنٹراڈکشن نہیں ہے، ایک ہی بات ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان اقوال میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ نے موت پر اور فرار نہ ہونے پر بیعت کی، اس لیے کہ موت پر بیعت کرنے سے بھی یہی مراد ہے کہ وہ راہ فرار اختیار نہیں کریں گے چاہے جان ہی چلی جائے۔ سلمہ بن اکوع، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح تیز بھاگتے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں عیینہ بن حصن اور اس کے ساتھیوں سے چھڑوائی تھیں تنہا۔ تو انہوں نے بیعت کی، اور پھر اس کے بعد جب ان بٹوین وسط آیا کچھ بیعت کرنے والے لوگوں کا، تو آپ نے فرمایا اے سلمہ تم بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو کر چکا۔ آپ نے فرمایا پھر کر لو۔ پھر جب اینڈ آیا تو آپ نے پھر فرمایا اے سلمہ تم بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو پہلے شروع میں بھی کی ہے، پھر وسط میں بھی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم پھر کرو۔ تو انہوں نے تیسری مرتبہ بھی بیعت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ڈھال دی تھی، تو پوچھا کہ وہ ڈھال کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو میں نے اپنے چچا عامر کو دے دی کیونکہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے پہلے زمانے کے کسی آدمی نے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا دوست عطا فرما جو مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو، یعنی تمہارے چچا تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو بہرحال یہ جو سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کو 3 مرتبہ بیعت کروائی ہے، اس کے بارے میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں خیر کی علامات جو دیکھیں تو آپ نے ان کو یہ ایک آنر بخشا تھا۔ جب یہ بیعت ہو گئی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ ایک اور بھی چیز ہوئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
جو حصے کی بیعت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی کہ اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر جو ہے وہ رکھا اور فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، کہ عثمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، یعنی اس لیے میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اور یہ کانفیڈنس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان رضی اللہ عنہ پہ تھا، نمبر ایک کہ وہ میرے بغیر طواف نہیں کریں گے، وہ جانتے ہیں، وہ اسپرٹ کو جانتے ہیں کہ ایک جو لیڈر ہے اس کو کس طرح سے فالو کرنا ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ عثمان کبھی بھی بیعت کرنے سے انکار نہیں کر سکتے۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے کہ ان کے ایمان کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور پھر سب سے پہلے جو بیعت کرنے والے صحابی ہیں ان کا نام تھا ابو سینان اسدی رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے یہ پہنچے نا بیعت کرنے، تو آپ نے فرمایا تھا الا ما تبایعنی، کس بات پہ بیعت کرو گے مجھ سے؟ تو ابو سینان نے عرض کی وہی جس پر جو آپ کے دل میں ہے، میں اسی پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اور بیعت کرنے والے صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے، گھروں سے مدینہ سے 400 کلومیٹرز دور، کفار کے مقابلے میں تھوڑے سے لوگ اور نہتے، دشمن کے علاقے میں، اور حلیف بھی اپنے ساتھ نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا سے نوازا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، چنانچہ ان کے دلوں میں جو خلوص تھا اسے اللہ نے جان لیا، تو اس نے ان پر تسکین اور اطمینان نازل کیا، اور بدلے میں انہیں قریب کی فتح عطا فرمائی، اور بہت سی غنیمتیں عطا کیں جو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ان منتخب افراد سے راضی ہو چکا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پھر اس سے اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ان صحابہ کرام میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ بعد میں ناراض ہو گیا تو وہ جھوٹ ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہے، اور ان لوگوں کے نام بھی ریکارڈڈ ہیں کہ یہ کون کون لوگ تھے، تو لہٰذا ان کے بارے میں ہمیں پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے دوبارہ کبھی ناراض نہیں ہوا۔ اور جو فتح قریبہ ہے وہ صلح حدیبیہ کو کہی گئی، جس کے بعد جو ہے مسلسل ایک خیر و برکت کا دور شروع ہوا، اور بہت سے علاقے مسلمان ہوئے، اور مسلمانوں کو بہت سی دنیاوی اور اخروی نعمتیں ملیں۔ احادیث میں بھی بیعت رضوان کرنے والوں کی بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن فرمایا تھا کہ تم اہل زمین میں سب سے بہتر لوگ ہو۔ اسی طرح ایک اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حاطب بن ابی بلتع کا ایک غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاطب رضی اللہ عنہ کی شکایت کرنے آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، حاطب ضرور آگ میں داخل ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو نے جھوٹ بولا ہے، وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بدر اور حدیبیہ میں شامل ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بعد میں شہید کیا ہے، اور جن لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کو بعد میں شہید کیا ہے، اور جنگ جمل میں کتنے صحابہ کو شہید کیا ہے، تو وہ یا آگ بھڑکائی ہے تو وہ کس کیٹیگری میں خود آتے ہیں؟ قرآن کی نص کے خلاف کرنے والے لوگ۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا جابر ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تھے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ انشاءاللہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا
تو یہ سن کر سیدہ حفصہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سختی سے انہیں ڈانٹا. تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ پھر قرآن کی اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک جہنم پر ضرور وارد ہونے والا ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے. اب اس جو واقعہ ہے نا سیدہ حفصہ والا، اس میں سیکھنے کے لیے اور رہنمائی لینے کے لیے آرگیومنٹ کا جو ہے وہ دلیل ملتی ہے کہ آپ آرگیو کر سکتے ہیں. سیدہ حفصہ کی کوئی یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کریں. پھر اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مرار گھاٹی پر چڑھ جائے گا، یعنی ثنیۃ المرار، جہاں حدیبیہ جاتے ہوئے جو جگہ آئی تھی، اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے معاف ہو جاتے اگر وہ حکم الہی پر عمل کر لیتے. اور اسی طرح وہ جد بن قیس والی تو روایت پیچھے گزر چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کی بخشش ہو گئی سوائے لال اونٹ والے کے. تو انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.